بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا ہے اور ابھی پڑھنے جا رہے ہیں اس سے آگے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ولادتہ الکریمۃ ونسبہ الزکی، ان کی ولادت کریمہ اور ان کا پاک نسب۔ وولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یوم الاثنین، سوموار کے دن، الیوم الثانی عشر من شہر ربیع الاول، 12ویں تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے کے، عام الفیل، فیل والے سال، 570 عیسوی میں۔ فکان اسعد یوم طلعت فیہ الشمس، تو وہ دن سب سے اچھا دن تھا، طلعت طلوع ہوا، فیہ جس میں، الشمس سورج، تو وہ سب سے اچھا دن تھا جس میں سورج طلوع ہوا۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک نسب بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا تھا۔ تو میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن معد بن عدنان، تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ وینتہی نسب عدنان الی سیدنا اسماعیل ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور عدنان کا نسب ختم ہوتا ہے، جا کر کے ملتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ فلما وضعته امه صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى جده عبد المطلب انه قد ولد لك غلام۔ وضع یضع، وضعن کے معنی ہوتا ہے رکھنا یا جننا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ارسلت الى جده، تو حضرت آمنہ نے ان کے دادا عبد المطلب کو بلاوا بھیجا، یعنی ان کو پیغام بھیجا، انہو کی قد ولد لک غلام، آپ کا ایک بچہ ہوا، یعنی آپ کو پوتا ہوا ہے۔ لفظی معنی ہوگا فلما، تو جب، وضعته امہ، ان کی والدہ نے ان کو جنا، ارسلت الی جدہ، انہوں نے پیغام بھیجا، الی جدہ، ان کے دادا کی طرف، کون ہے؟ عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کو پیغام بھیجا، انہیں بلاوا بھیجا، انہو قد ولد لک غلام، کہ آپ کا ایک بچہ ہوا ہے، فاتاہ، تو وہ ان کے پاس آئے، اتا جاتی اتیان کے معنی ہوتا آنا، فاتاہ، تو وہ آئے ہو ان کے پاس، فنظر الیہ، پھر انہوں نے اس کی طرف دیکھا، وحملہ، اور ان کو اٹھا لیا، ودخل بہ الکعبۃ، اور وہ ان کو لے کر کے کعبے میں داخل ہو گئے۔ دخل باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا کسی کو لے کر کے داخل ہونا، وہ دخل، اور داخل ہوئے، بھی ان کو لے کر کعبے میں، وقام یدعو اللہ، اور وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ قام یہاں پر جعل کے معنی میں ہے، جب فعل مضارع سے پہلے جعل آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا کوئی کام کرنے لگنا، ویسے ہی قام بھی اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وقام یدعو اللہ، اور وہ اللہ سے دعا مانگنے لگے، ویحمدہ، اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے، وسماہ محمدن، اور اس بچے کا نام محمد رکھا۔ سما یسمی تسمیتن کے معنی ہوتا ہے نام رکھنا، وسماہ، اور ان کا نام رکھا، محمدن، محمد۔ وکان ھذا الاسم غریبا، اور یہ نام انوکھا تھا، غریب یعنی انوکھا، جو پہلے نہ رکھا ہو۔ فتعجب منہ العرب، اس پر عرب والے تعجب کرنے لگے، یعنی ایسا نام پہلے عرب والوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔